آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ براعظم انٹارکٹا کے ایک چھوٹے سے خطے میں ایک ملک پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ یعقوب تھا۔ وہ بادشاہ اپنے انصاف اور رحم دلی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اپنی سرحدوں کی وجہ سے کئی ملکوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس ملک میں بہت زیادہ تعداد میں تجارت ہوتی تھی۔ اس بادشاہ کی بہترین حکمت عملی اور برابر سلوک کی وجہ سے دنیا کے ماہر تاجر اور کاریگر اس ملک کے بازاروں میں تجارت کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ بادشاہ بھی تاجروں سے برابر کا سلوک کرتا اور کوئی بھی تاجر ایسا نہ تھا جو اپنے منافع مند تجارت کر کے اس ملک سے نہ گیا ہو۔ بادشاہ بذات خود بازار میں جاتا اور تمام تاجروں سے گفتگو کرتا اور بازار کے حالات و واقعات کے بارے میں جانتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مشرق کی طرف سے ان کو دشمنوں کا بھی سامنا تھا۔ وہ بادشاہ رات کو چھپ کر اپنی سرحدوں پر چکر لگاتا اور صورتحال کا جائزہ۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی وفادار اور عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کی اس سادگی کو دیکھ کر کہتا کہ بادشاہ سلامت، میرے خیال میں اس ریاست کا سب سے غریب انسان آپ سے زیادہ آسان زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ ایک دن میں جو آپ معاملات اتنے سنبھالتے ہیں ان کو گننے میں بھی آدھا دن لگ جائے گا۔ وہ بادشاہ کہتا کہ ملک کا مستقبل اور اس ملک کے لوگوں کی امید مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں ہی اس ملک کے ساتھ وفاداری نہ کروں تو پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ اگر میری سلطنت ریاست کا ایک بھی آدمی یہ کہہ دے کہ ہمارا بادشاہ تو اس ریاست کا بادشاہ بننے کے لیے نااہل ہے، تو پھر میرے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ وزیر کہتا، بادشاہ سلامت، اس کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دے گا۔ اور تمام معاملات کے علاوہ بادشاہ سلامت نے اپنی رعایا کے مسائل اور مقدمات بھی خود سنتا اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے بھی خود کرتا۔ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے لشکر کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی بادشاہ محل میں ہی موجود تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ایک آدمی دوڑتا ہوا ہمارے محل کی طرف آ رہا ہے، لیکن میں نے دربان سے کہہ دیا ہے کہ اس کو دروازے ہی سے لوٹا دو، ہمارا لشکر جانے کے لیے تیار ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں اس آدمی کا مسئلہ سن کر اور اس کا حل نکالے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس ریاست پر پورا حق رکھتا ہے۔ وزیر نے دربان کو حکم دیا کہ اس آدمی کو دربار کے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور لشکر کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا۔ وزیر بڑا پریشان ہو کہ بادشاہ سلامت نے اتنے بڑے لشکر کو صرف ایک عام آدمی کے لیے روک دیا۔ بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھ گیا اور وہ آدمی دربار میں حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا دھوکا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میری شادی کے 1 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، اور جب اس کی عمر 5 سال ہوئی تو اس کی شکل حبشیوں کی طرح تھی، اس کے چلنے کا انداز میراثیوں کی طرح اور اس کے تمام کام کمہار کی طرح ہیں، اور مجھے شبہ نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں ان تینوں سے زنا کیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے میں یہ تینوں خصلتیں پائی گئیں، کیونکہ وہ تینوں میرے دوست تھے اور اکثر اوقات میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی سے علیحدگی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شادی کے وقت اس کے باپ نے میری تمام زمین اس کے نام کروا لی تھی۔ بادشاہ سلامت، اب آپ ہی میری آخری امید بچے ہیں، آپ ہی انصاف سے فیصلہ کریں اور مجھے انصاف دلا دیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، اپنی بیوی کو حاضر کرو۔ جب اس کے بچے کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے اس بچے کو دیکھنے کے بعد کہا، اے نوجوان، یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہو، کیونکہ اگر کسی باپ کے ساتھ بیٹے ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتوں کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہوں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میری بھی ایک خصلت میرے بیٹے میں نہیں پائی جاتی، لہذا میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی زمین اس سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ اس کی بیوی سے سوال کیا کہ یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے یا نہیں، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ میرے اپنے شوہر کا ہے،
لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس کی جھوٹی قسم پر اعتبار نہیں کرتا۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ میں ان میں سے کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور میری تجوری میں رکھی ہوئی وہ جادوئی رسی لے کر آؤ۔ جب رسی حاضر ہو گئی تو بادشاہ سلامت نے اس آدمی کو بیوی کو دیتے ہوئے کہا، یہ رسی ایک جادوئی رسی ہے، یہ رسی لے جا کر تم 7 والے جنگل میں اس کے برابر کی ایک لکڑی کاٹ کر لاؤ۔ مگر تم اپنے شوہر کے ساتھ غدار کی ہوگی، تو جب تم لکڑی کاٹو گی تو اس کے بعد یہ رسی 1 انگلی کے برابر لمبی ہو جائے گی، اور اگر تم بے گناہ ہوئی تو یہ رسی 1 انگلی کے سائز کے برابر چھوٹی ہو جائے گی۔ وہ عورت چیل کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اسی رسی کے برابر لے آئی تو بادشاہ سلامت نے اس رسی کو دیکھا تو اپنی حالت میں موجود تھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اے بدبخت انسان، تم وفادار بیوی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی عزت کو اچھال رہے ہو، اور اپنی بیوی کے کردار پر تم نے شک کیا ہے اور اس پر غلط الزام لگا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا تھا کہ اگر رسی 1 انگلی کے سائز کے برابر سے بڑی ہو گئی تو میری بیوی کا کردار داغدار ہوگا، اور 1 انگلی کے سائز سے کم ہوئی تو پھر میں غلط ہوگا، لیکن اس رسی کا سائز تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ کوئی جادوئی رسی نہیں بلکہ ایک عام سی رسی ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر تیری بیوی بدکار ہوئی تو وہ جنگل میں جا کر 2 انگلی کے سائز کے برابر رسی کاٹ دے گی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ بدکار ہوئی تو 1 انگلی کے سائز کے برابر رسی بڑھے گی، اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اسے مزید 1 اور انگلی کے برابر رسی کاٹنی ہوگی۔ اس لیے وہ 2 انگلیوں کے برابر رسی کاٹ دیتی اور خود کو بے گناہ ثابت کر دیتی۔ لیکن یہ رسی ویسے کی ویسی ہے، کیونکہ تمہاری بیوی نے کو یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ گنہگار ہے اور رسی 1 انگلی کے سائز کے برابر بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان بادشاہ سلامت کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا، اور اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں نے تم پر ذرا بھی شک نہیں کروں گا۔